آج کے مبارک موقع پر ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت عشایہ نبی کا صحیفہ 52 باب 53 آیت سے پھر 53 باب کی 12 آیت تک کلام مقدس میں سے سماعت فرمائیں گے۔
ایک میرا ہاتھ آدم برومند ہوگا، وہ نہایت سرفراز اور نہایت بلند ہوگا۔ جس طرح تیرے دیکھ کر اس سے دنگ ہو گئے، کیونکہ اس کا چہرہ انسان کے چہرے سے اور اس کی صورت بنی و انسان کی صورت سے زیادہ محیط ہوگی۔ اسی طرح بختیری قومیں اس کو دیکھ کر تعجب کریں گی اور بادشاہ اس کے سامنے منہ بند کریں گے، کیونکہ جو کچھ انہیں بتایا نہ گیا تھا وہ اسے دیکھیں گے، اور جو کچھ انہوں نے نہ سنا تھا وہ اس پر نظر کریں گے۔ جو ہم سے سنا اس کا کس نے یقین کیا ہے، اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا ہے؟ وہ اس کے آگے کومپل کی طرح ٹوٹ نکلا، خشک زمین سے جڑ کی مانند۔ اس کی کچھ صورت نہیں، کچھ حشمت نہیں کہ ہم اس کا لحاظ کریں، اس کی کچھ شکل نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ حقیر اور آدمیوں سے مرطوب، مرد غمناک اور بیماریوں کا آشنا، ایسے شخص کی مانند جس سے لوگ اپنا منہ موڑتے ہیں۔ وہ حقیر تھا اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ کی۔ یقیناً اس نے ہماری ہی بیماریاں اٹھائیں، ہمارے ہی غم اس پر لادے ہوئے تھے، حالانکہ ہم اسے مردود سمجھے اور خدا کی طرف سے مارا ہوا اور ذلیل۔ تو بھی وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے زخمی ہوا اور ہماری ہی بدیوں کی خاطر کچلا گیا۔ ہماری سلامتی کی تعدیب اس پر تھی، اور اسی کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدی اس پر لا دی۔ اس پر ظلم کیا گیا پر وہ فروتن رہا، اور اس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ وہ ذبح ہونے والی بھیڑ کی مانند اور برا کی مانند بال اترنے والوں کے سامنے خاموش رہا اور اپنا منہ نہ کھولا۔ گرفتار کرنے اور فتویٰ دینے کے بعد وہ اسے لے گئے۔ اس کا انجام کون بیان کرے گا؟ وہ عرض زندگان سے کاٹا گیا اور اپنی امت کی سرکشی کے سبب سے قتل کیا گیا، اور انہوں نے شریروں کے ساتھ اسے دفنایا اور دولت مندوں کے ساتھ اس کی قبر میں رکھا۔ اگرچہ اس نے کبھی ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں فریب نہ پایا گیا، تو بھی خداوند کو پسند آیا کہ اس کو بیماریوں سے کچلے۔ یقیناً اس نے اپنے آپ کو خطا کا ذبیحہ کیا۔ وہ ایسی نسل دیکھے گا جس کے ایام دراز ہوں گے، اور خداوند کا ارادہ اس کے ہاتھ سے کامیاب ہوگا۔ وہ اپنی جان کے دکھ کے بعد نور دیکھے گا، وہ اپنے عرفان سے آسودہ ہوگا۔ میرا صادق خادم بختیروں کو صادق ٹھہرائے گا، اور وہ ان کی بدیوں کو اٹھا لے گا۔ اس لیے میں بختیروں کو اس کا حصہ کر دوں گا، اور بے شمار لوگ اس کی غنیمت ہوں گے، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے حوالے کر دی، اور وہ بد کرداروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ پس اس نے بختیروں کے گناہ اٹھا لیے، اور وہ بد کرداروں کا شافی ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ الوحید
فرما برداری سیکھی اور اپنے سب فرما برداروں کے لیے اپنی نجات کا باعث ٹھہرا۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام اس کا 4 باب 14 سے 16 آیات تک اور پھر 5 باب سے 7 سے 9۔ اے بھائیو، جب کہ ہمارا ایک ایسا عظیم کاہن عظیم ہے، یعنی یسوع ابن خدا، جو الفلاح سے گزر گیا ہوا ہے، آؤ ہم اپنے اقرار پر ثابت قدم رہیں، کیونکہ ہمارا کاہن عظیم ایسا نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکا، بلکہ جو گناہ کے سوا سب باتوں میں ہماری مانند آزمایا گیا۔ بس آؤ ہم توحید کے ساتھ فضل کے تخت کے پاس جائیں تاکہ رحم حاصل کریں اور ضرورت کے وقت کی مدد کے لیے فضل حاصل کریں۔ اس نے اپنی بشریت کے ایام میں زور سے پکار کر اور آنسو بہا کر اس کے آگے دعائیں اور منتیں کی، جو اسے موت میں سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی، اور اگرچہ بیٹا تھا تو بھی اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور تکمیل تک پہنچ کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے اپنی نجات کا باعث ٹھہرا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر حکم کی حاصل کریں۔ ہمارے یسوع مسیح کی صورتوں کا تذکرہ بمطابق مقدس یوحنا۔ اس وقت یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ وادی قدرون کے پار گیا، جہاں ایک باغ تھا۔ وہ اپنے شاگردوں سمیت اس میں داخل ہوا، اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی وہ جگہ جانتا تھا، کیونکہ یسوع اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا۔ پس یہودا سپاہیوں کا ایک گروہ اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر چراغوں اور مشتوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا۔ یسوع سب کو جانتے ہوئے جو اس پر واقع ہونے کو تھا آگے بڑھا اور ان سے کہا، تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اسے جواب، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے ان سے کہا، میں ہی ہوں۔ اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اور جو ہی اس نے ان سے کہا کہ میں ہی ہوں، تو وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے۔ تب اس نے ان سے پھر پوچھا، تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ وہ بولے، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے جواب دیا، میں نے تم سے کیا کیا؟ میں ہی ہوں۔
बस अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ ताकि वो कलाम पूरा हो जो उसने कहा था कि जो तूने मुझे दिए हैं उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहिन के गुलाम पर चलाई और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस गुलाम का नाम मुर्गस था। मगर यीशु ने पतरस से कहा, तलवार प्याल में कर। क्या मैं वो प्याला ना पीऊं जो मेरे बाप ने मुझे दिया है? तब सिपाहियों और सूबादार और यहूदियों के प्यादों ने मिलकर यीशु को पकड़ा और उसे बांधा और पहले उसे हनान के पास ले गए, क्योंकि वो उस वर्ष के काहिन आज़म याफा का सुसर था। ये वही याफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी, कौम के बदले एक आदमी का मरना बेहतर है। मगर शमौन पतरस और एक और शागिर्द भी यीशु के पीछे हो लिए, और उस शागिर्द और काहिन आज़म में जान पहचान थी, और वो यीशु के साथ काहिन आज़म के सेहत में गया। लेकिन पतरस बाहरी दरवाजा पर खड़ा रहा। तब वो दूसरा शागिर्द जो काहिन आज़म से जान पहचान रखता था बाहर निकला और दरबान औरत से कहकर पतरस को अंदर ले गया। तब उस दरबान लोंडी ने पतरस से कहा, क्या तू भी उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। गुलाम और प्यादे जाड़े के स्वाब से कोलों की आग सुलगा कर खड़े हुए तापते थे, और पतरस उनके साथ खड़ा ताप रहा था। काहिन आज़म ने यीशु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत सवाल किया। यीशु ने उसे जवाब दिया, मैंने एलानिया दुनिया से बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खाने और हैकल में तालीम दी, जहाँ सारे यहूदी जमा होते हैं और पोशीदगी में कुछ नहीं था। मुझसे क्यों पूछता है? मुझसे पूछ जिन्होंने मुझसे सुना है कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये बातें कही तो इस पर प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को तमाचा मारकर कहा, तू काहिन आज़म को ऐसा जवाब देता है? यीशु ने जवाब दिया, अगर मैंने गलत कहा है तो उस गलती पर गवाही दे, लेकिन अगर ठीक कहा है तो तू मुझे क्यों मारता है? हनान ने उसे बांधा हुआ याफा काहिन आज़म के पास भेज दिया, और शमौन पतरस खड़ा रहा था। बस उससे कहा गया, क्या तू उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने इनकार किया और कहा, मैं नहीं हूँ। फिर काहिन आज़म के गुलामों में से एक ने जो उस शख्स का रिश्तेदार था जिसका कान पतरस ने उड़ा दिया था, कहा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा था? तब पतरस ने फिर इनकार किया और फौरन उसने बांध दी। तब यीशु को कैफा के पास किला में ले गए, और सुबह का वक्त था और वो किला में ना गए ताकि नापाक ना हो बल्कि फसा खा सके। इसलिए पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम उस आदमी की क्या शिकायत करते हो? उन्होंने जवाब देकर उससे कहा, अगर ये बदकार ना होता तो हम उसे तेरे हवाले ना करते। पिलातुस ने उससे कहा, तुम उसे ले जाओ और अपनी शरीयत के मुताबिक उस पर फितवा लगाओ। यहूदियों ने उससे कहा, हमको रवा नहीं कि किसी को सजाए मौत दे। ये इसलिए हुआ ताकि यीशु की वो बात पूरी हो जिसमें उसने इशारा किया था कि मैं किस मौत से मरूंगा। तब पिलातुस फिर किले में दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तो ये बात आप ही कहता है या कि औरों ने मेरे हक में मुझसे कही है? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार कानूनों ने तुझको मेरे हवाले किया। तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ाई करते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक की गवाही दूँ। जो कोई हक का है वो मेरी आवाज़ सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, अब क्या है? ये कहकर वो फिर यहूदियों के पास बाहर गया और उनसे कहा, मैं उसमें कुछ कसूर नहीं पाता, मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फसा के मौका पर तुम्हारी खातिर एक आदमी को छोड़ दिया करता हूँ। बस क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूँ?
उन सब ने चला कर फिर कहा, उसको नहीं बल्कि बराबा को। और बराबा एक डाकू था। तब पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अर्धवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आकर कहते थे, ऐ यहूदियों के बादशाह सलाम। और उन्होंने उसे तमाचे मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर जाकर उनसे कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आया हूँ ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ कसूर नहीं पाता। आज यीशु कांटों का ताज रखे और अर्धवानी पोशाक पहने बाहर आया और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार काहिनों और प्यादों ने उसे देखा तो चला कर कहा, सलीब दे सलीब। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही से ले जाओ और सलीब दो क्योंकि मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता। यहूदियों ने उसे जवाब दिया, हमारी एक शरा है और उस शरा के मुताबिक ये कत्ल के लायक है क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया है। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डर गया और किले में फिर अंदर आकर यीशु से कहा, तू कहाँ का है? मगर यीशु ने उसे कुछ जवाब ना दिया। तब पिलातुस ने उसे कहा, तू मुझसे बोलता नहीं, क्या तू नहीं जानता कि मुझे एख्तियार है कि तुझे छोड़ दूं और ये एख्तियार भी है कि तुझे सलीब दे दूं। यीशु ने जवाब दिया, अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो मुझ पर तेरा कुछ इख्तियार ना होता, इसलिए जिसने मुझे तेरे हवाले किया है वो ज्यादा खुशगवार है। इस बार पिलातुस कोशिश करने लगा कि इसे छोड़ दे, मगर यहूदी से यूं चलाकर कहते रहे, अगर तू उस शख्स को छोड़ देता है तो तू कैसर का खैर काम नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस मुकाम में जो फर्श मुकल्लफ यानी इब्रानी में जुल्दता कहलाता है, मुसद्दे अदालत पर बैठा। ये फसह का तहैया था, तकरीबन 6 घंटा। और उसने यहूदियों से कहा, देखो अपना बादशाह। मगर वो चलाए। ले जा इसे सलीब दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब दूं? सरदार काहिनों ने जवाब दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। तब उसने उसे उनके हवाले कर दिया कि उसे सलीब दी जाए। बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस मुकाम तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाता है और जिसे इब्रानी में जुल्दता कहते हैं, और वहाँ उन्होंने उसे सलीब दी और उसके साथ 2 और को भी, एक को इस तरफ और एक को उस तरफ और यीशु को बीच में। और पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगवा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। उस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मुकाम जहाँ यीशु मसलूब हुआ था शहर के नजदीक था और वो इब्रानी और लातीनी और यूनानी में लिखा गया था। और यहूदियों के सरदार ने काहिनों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का बादशाह न लिख, बल्कि ये कि उसने कहा था कि मैं यहूदियों का बादशाह। पिलातुस ने उससे जवाब दिया, मैंने जो लिखा सो लिखा। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उन्होंने उसके कपड़े लिए, जिनको उन्होंने 4 हिस्सा किया, हर सिपाही के लिए 1 हिस्सा और चोगा भी लिया। ये चोगा भी सरासर बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसे ना फाड़ें बल्कि इस पर कूड़ा डालें कि ये किसका होगा। ये इसलिए हुआ ताकि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है, तो मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरे लिबास पर कूड़ा डालते हैं। पर सिपाहियों ने ऐसा ही किया और यीशु को सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन रफाई की बीवी और मरियम मछली खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ को और उस शरीर को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, अरे खातून, देख तेरा बेटा। फिर शरीर से कहा, देख तेरी माँ। और उसी वक्त वो शरीर उसे अपने घर ले गया। उसके बाद यीशु ने जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने उसे एक अश्वन सिरके में भिगोकर जूफा की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। और यीशु ने जब सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ। और सर झुकाकर चाँद दी।
टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं ताकि सबत को सलीब पर ला लें। सबत का वो दिन खास था, इसलिए सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ी, फिर दूसरे की जो उसके साथ मसलूब हुआ था। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर सिपाहियों में से एक ने बाले से उसकी पसली छेदी और फिर जोर खून और पानी बह निकला। और जिसने ये देखा उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है ताकि तुम भी ईमान लो। और ये बातें इसलिए हुई ताकि ये नविश्ता पूरा हो कि उसकी एक हड्डी भी तोड़ी ना जाएगी। फिर एक नविश्ता कहता है कि वो उस पर नजर करेंगे जिसे उन्होंने छेदा है। बाद अज़ां यूसुफ रामती यीशु का एक शरीर था, लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाजत कर दी कि यीशु की लाश को ले जाए। और पिलातुस ने जवाब दे दी, इजाजत दे दी, बस वो आकर उसकी लाश ले गया। और निकोदेमुस भी आया जो पहले यीशु के पास रात को गया था और 50 सेर के करीब और ऊँट के रख लाया। फिर उन्होंने यीशु की लाश देकर उसे कितानी कपड़े में खुशबू के साथ कफनाया, जिस तरह की दफन करने के बारे में यहूदियों का दस्तूर था। और वहाँ जिस जगह की उसे सलीब दी गई थी एक बाग था, और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई रखा ना गया था। पर चूंकि कब्र नजदीक थी, उन्होंने यहूदियों के तहैया के सबब से यीशु को वहीं रखा। आमीन। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह माफ किए जाएं। आज सबसे पहले तो खुशी की बात है कि आज खामोशी हुआ और होनी भी चाहिए कि आज का दिन हमारे लिए, हमारे ईमान के लिए बड़ा खास है। तो जैसे मैंने कल बताया था कि हम 3 रोज़ा इबादत का आगाज़ कर चुके हैं, तो बात कल से शुरू करते हैं। कल प्रभु यीशु मसीह ने 3 चीज़ों का तकर्रर किया। पहली चीज़ कौन सी थी? पाक यूचस का तकर्रर। दूसरी चीज़ कहानत का तकर्रर। और तीसरा हुक्म, 2 चीज़ों का तकर्रर किया गया था। और तीसरा हुक्म था बरादराना उल्फत का हुक्म। तो मैंने पाक मास के बाद जो बरादराना उल्फत अपनी कलीसिया में देखी है, उसको देख के तो वाकई ही दिल को बड़ी तकलीफ पहुंची। उस बरादराना उल्फत को देखकर दिल को बड़ी तकलीफ पहुंची। यहाँ पर एक मुझे कौन लेकर गया था, यहाँ खिड़की है, कहने पाजी 1 मिनट के लिए इस खिड़की के पास आकर देखा। तो मैंने क्या देखा कि एक ग्रुप यहाँ पर एक दूसरे को धक्के और पता नहीं खींचा ताने चले थे। एक यहाँ पर, एक पहाड़ी के करीब और एक दूसरी जगह। 3 जगहों पे बड़ी जैसे इंतहाई जहालत जो इससे भी शायद बड़ा अगर लफ्ज़ हो तो वो नजर आ रही थी। और हुक्म क्या था? बरादराना उल्फत का। तो इस बरादराना उल्फत को देखकर मुझे कम से कम और बाबूजी ने भी ये महसूस किया है कि ये रस्म जो है इसको शायद या तो मॉनिटर करने की ज़रूरत है, इस पर ज़्यादा ध्यान करने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी भी पास थी लेकिन वो भी कुछ काबू नहीं कर सकी। तो इसको अगले साल नेक्स्ट ईयर से हम देखें कि किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। खत्म तो नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में, और ये एक रस्म है, इसको ख़त्म तो शायद ना करें, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग ज़रूर की जाएगी ताकि जो माहौल कल लग रहा था वो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हम पाक मास के बाद जो है वो यहाँ पर आए। वो ऐसे आए थे जैसे राशन देने वाले लोग आए होते हैं या खाना देने वाले जब मोहल्लों में और गलियों में आप देखते हैं, बिल्कुल वही माहौल यहाँ पर बना हुआ है। बात हो रही थी बरादराना उल्फत के हुक्म की। खुदा ने हुक्म दिया था कि बरादराना उल्फत में कायम रहना, और जब आप इस तरह के इक़दाम करते हैं तो यकीनन
بہت دفعہ اچھا یہ صرف یہی نہیں کہ وہ کھینچا تانی یاد رکھنا، کبھی کبھی وہ کھینچا تانی پھر خاندانوں کے درمیان مسئلے بن جاتے ہیں، خاندانوں میں لڑائیوں کا سبب بن جاتی ہے، وہ بات پھر ہوتے ہوتے پولیس تک، تھانوں تک، عدالتوں تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ یہاں سے ہی تھوڑا سا اسٹیپ کو ہمیں شاید دینے کی ضرورت ہے، وہ جو ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دے دیں گے۔ اوکے، آج جو ہے وہ ہم یسوع مسیح کی موت کے دن کو مناتے ہیں۔ یہ ہم کہنا شاید مناسب نہیں ہے، لیکن آج کے دن آپ اس عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں جب یسوع مسیح نے اپنی جان بہت سے لوگ کے گناہوں کے لیے قربان کر، اور اس لیے آج کے دن ہم سب خاندان کی صورت میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ جب ہمارے کسی خاندان میں سوگ ہوتا ہے، کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، سب سارے تاثیر کے لیے ان کو تسلی دینے کے لیے وہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہم بھی اس گھر میں ایک خاندان کی صورت میں اکٹھے ہو کر آئے ہیں کہ ہم قسم آوری اس کی مان، ہماری بھی مان، اس کے ساتھ مل کر، اس پیارے شاگرد کے ساتھ مل کر جسے خدا یسوع مسیح پیار کرتا ہے اور جسے خدا یسوع مسیح اپنا بھائی بھی بناتا ہے، جب اسے اپنی ماں سمجھتے تھے تو اسے یقیناً اس نے اپنا بھائی بھی بنا لیا۔ اس شاگرد کے ساتھ مل کر ہم وہ دکھ اور ماتم کا تجربہ، دکھ اور تکلیف کا تجربہ کریں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ خدا یسوع مسیح زمینی زندگی ختم ہوتی ہے، اور یہ زمینی زندگی خوشی و شادمانی کے ساتھ ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک انتہائی تکلیف کے مرحلے میں سے گزر کر یہ زمینی زندگی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ یسوع مسیح آخری کھانے کے بعد 4 کنیسوں کے باغ میں جاتے ہیں، وہاں پر دعا کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہوئے یسوع مسیح نے کیا کہا، اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہوئی۔ تو یسوع مسیح باپ کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں، باپ کی مرضی کے آگے کوئی کمپرومائز نہیں، لیکن یسوع مسیح کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پیالہ مشکل ہے، اس کام کو کرنا میرے لیے مشکل ہے، اے باپ اگر ہو سکے، اگر ممکن ہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے، لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری، میں مرضی تیری پوری کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہوں، میں تیری مرضی کو پورا کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ فرمانبردار رہنا چاہتا ہوں، اور اس فرمانبرداری کے لیے مجھے اگر سلیب اٹھانی پڑے، مجھے سلیب پر اپنی جان بھی دینی پڑی، تو میں اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے پیارا مشکل، پیارا مشکل ہے، میں ایسا بھی کروں گا۔ اور دیکھیں کہ یسوع مسیح نے باپ کے ساتھ فرمانبرداری کے لیے سلیب پر بھی چلنا قبول کر لیا ہے، سلیب پر مصلوب ہونا بھی منظور کر لیا ہے، کیونکہ یہ باپ کی مرضی ہے، باپ کے ساتھ گہری وابستگی کی بات ہے، باپ کے ساتھ فرمانبرداری کی بات ہے کہ باپ نے یہ حکم دے دیا ہے تو میں اب یہ کروں۔ تو فرمانبرداری کی پہلی مثال جو صلیب پر میں دی گئی ہے، فرمانبرداری کی مثال کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں۔ خدا نے یسوع مسیح کو دیکھیں کہ کیسا سرفراز کیا ہے، اسے تمام ناموں میں سے، تمام امتوں میں سے اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ اس لیے خدا ہم سے بھی پاکلام عشق کتاب میں کہتے ہیں اگر تو بھی جان دینے تک وفادار رہے گا تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں۔ زندگی کا تاج کیا ہے؟ زندگی کا تاج یسوع مسیح ہمیں صلیب پر سے دیتا ہے، جب ہمیں اپنے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں شریک کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں، آج ہم پہلی بات جو صلیب پر سے سیکھتے ہیں وہ وفاداری کی بات ہے، اور یہ وفاداری خدا کے ساتھ ہو تو انسان مقدس یا ولی بن جاتا ہے، اگر خاندان میں ہو تو
میاں بیوی کے درمیان ہو تو وہ خاندان اس کی مثالیں لوگ دیتے ہیں. اگر بچوں کے اور ماں باپ کے درمیان ہو تو ان بچوں کی مثالیں لوگ دیتے ہیں کہ یہ بچے اپنے ماں باپ کے بڑے فرمانبردار ہیں. اور اگر شاگرد اپنے استاد کے ساتھ فرمانبرداری ہو تو وہ شاگرد دنیا میں کامیاب ہوتا ہے, دنیا میں ترقی پاتا ہے. اور اگر کلیسیا کی وفاداری اپنے قاہروں کے ساتھ اپنے فاتحوں کے ساتھ ہو تو یقین مانے کہ وہ کلیسیا بھی اپنے ایمان میں اور اپنے مسیح عقائد میں اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ اس کو بھی پھر دوسرے جو عام پادری آ کر ورلاتے ہیں ان کو جھٹلاتے, ان کے عقائد کو جھٹلاتے ہیں, پھر ایسا کبھی نہیں بات ہوتا ہے. اور وفاداری خدا نے دکھا دی. خدا نے صلیب پر قربان ہو کر وہ وفاداری ہمیں دکھا دی. اور اب ہماری باری, اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس وفاداری کو, اس قربانی کو کیسے دیتے ہیں اور کیسے اس پر عمل کرتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہمارے ہاتھ میں ہے. اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے, آزادی ہمارے ہاتھ میں ہے. اور خدا نے ہمیں آزادی دی ہے کہ ہم کس طرح سے اس وفاداری کو اپنی زندگی میں قائم کرتے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ محبت کی بات کہ یہ صلیب پر جان دینا, جیسے میں کہہ رہا کہ اتنا آسان تھا, لیکن صلیب کی یہ قربانی محبت کی اعلیٰ ترین مثال, محبت کی اعلیٰ ترین مثال ہے, جس کی مثال نہ تو ملے گی, نہ ملتی ہے, نہ ملے گی, اور نہ ہی کبھی ایسا پھر واقعہ ہو. ایک دفعہ ذکر ہے کہ دو بھائی تھے, اور ایک بڑا بھائی اور دوسرا چھوٹا بھائی. بڑا بھائی کہتے ہیں کہ بڑا شریف اور بڑا اچھا انسان تھا, بڑا محنتی انسان. لیکن جو چھوٹا بھائی ہے وہ بڑا شرارتی اور دنیا داری کی باتوں میں ماہر ہے. بڑا بھائی ہر روز اسے سمجھاتا ہے, اور روز جب چھوٹا بھائی شراب پی کر اور شراب پی کر کراتا ہے, لیٹ آتا ہے, تو بڑا بھائی اس کے پاس بیٹھ کر اسے سمجھاتا ہے کہ یہ کام جو کر رہا ہے یہ تیری زندگی خراب کر رہے ہیں, تیرے امیج کو خراب کر رہے ہیں, تجھے سوسائٹی میں بدنام کر رہے ہیں, اور تجھے اچھا انسان جو ہے وہ معاشرے میں گرا نہیں چاہ رہا. اس کاموں کو چھوڑ کر ایک نیک رچ. اور چھوٹا بھائی کیا کرتا ہے, ایک کانوں بات سنی ہے تو دوسرے کانوں کاٹ. ہر روز اس کی معمول شراب پینا اس کا معمول بن چکا ہے, چوری کرنا اس کا معمول بن چکا ہے, لڑائی کرنا اس کا معمول بن چکا ہے, اور لوگوں کے ساتھ بغیر کسی بات کے الجھنا اس کا زندگی کا معمول بن چکا ہے. اور ایک چیز کیا ہوا کہ وہ بھائی, چھوٹا بھائی بڑی گھبراہٹ میں, بڑے پریشانی کی حالت میں گھر آتا ہے, اور بڑا بھائی گھر کو دعا کرتا ہے. بڑے بھائی نے جسے دیکھا کہ میرا چھوٹا بھائی بڑا پریشان ہے, اس کے کپڑوں پر خون لگا ہوا ہے, اس کے ہاتھ میں بندوق ہے, وہ جلدی سے اٹھ کر اسے پوچھتا نہیں کیا ہو. چھوٹا بھائی گھبراتے ہوئے بڑی پریشانی میں, لفظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے, اور اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی سے لڑائی کی ہے, اور مجھ سے پسٹل جو پستول میں بندوق چل گئی ہے اور اس کا قتل ہو گیا, اور ابھی پولیس میرے پیچھا کر رہی ہے. تو پولیس سے چھپتے چھپاتے اپنے گھر تک پہنچا, لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ بہت جلد مجھے آ کر قابو کر لے گی, جیل میں ڈال دے گی, اور شاید ہو سکتا ہے کہ مجھے پھانسی بھی دے دے. میں مرنا نہیں چاہتا, میں جینا چاہتا ہوں, میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں, میں ابھی قید میں جانا نہیں چاہتا, میں ابھی آزاد رہنا چاہتا ہوں. میں کیا کروں؟ بڑے بھائی نے کہا کہ کام تو کیا ہے, بڑا برا کام کیا ہے, گناہ بہت بڑا گناہ کیا ہے, لیکن میں تیرے اس گناہ کا کفارہ دوں گا, میں تجھے بچاؤں گا, میں تجھے آزادی دوں گا, میں تجھے زندگی دوں گا, میں تجھے بحال کروں گا. اور اس نے کیسے کیا کہ
اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو کپڑے لے لیے، وہ بندوق اس سے لے لی اور جس سے اس نے قتل کیا تھا اور جس کپڑوں پر موت کے نشان لگے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جب پولیس آتی ہے وہ بڑے بھائی کو مجرم اور ڈاکو سمجھ کر پکڑ کر لے جاتی ہے، لیکن جاتے ہوئے وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ آج تو میں نے تجھے بچا لیا ہے، آج تو میں نے تجھے بچا لیا ہے، لیکن اب اس کے بعد ایسی کوئی بھی غلطی نہ کرنا کہ پھر میں بچانے کی ہم پر نہیں، پھر میں نہیں۔ تو میرے سسو خدا یسوع مسیح نے بھی بالکل اسی طرح سے محبت کی اعلیٰ ترین مثال دیتے ہوئے اپنی آپ کو ہمارے لیے قربان کر دیا۔ یسوع مسیح ہمارا بڑا بھائی جس نے ہماری مدد کی، جس نے ہمارے گناہ اور ہمارے تمام برائیوں کو اپنے ساتھ لے لیا، اور چھوٹے بھائیوں کو، چھوٹے بہنوں کو اس نے آزادی دے دی، ان کو زندگی عطا کر دی ہے، انہیں آزاد کر دیا ہے، انہیں گناہ کی غلامی سے، شیطان کی غلامی سے رہائی عطا کر دی۔ اب بھی اگر ہم اسی گناہ میں، اسی برائی میں، اسی بیماری میں، اسی غم میں پھر سے جائیں گے، پھر شاید خدا بچانے کے نہ آئے، لیکن ہمارا ایمان ہمیں پھر بھی سکھاتا ہے، خدا کا معاملات ہمیں پھر بھی سکھاتا ہے کہ اس دنیاوی جو دنیاوی بھائی ہے شاید وہ ایک بار اپنے بھائی کے لیے قربان ہوا اور اس سے معاف کیا، لیکن ہمارا خدا یسوع مسیح بار بار ہمیں معاف کرتا ہے، بار بار ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس لیے اس کی معافی جو ہے وہ بھی اپنی مثال معاف کرتی ہے، اور معافی اس لیے ہے کہ اسے انسانوں سے محبت، اسے دنیا سے محبت ہے، اس لیے وہ معاف کرتا ہے۔ سکھلاؤ میں میرے سے سپاہی بھائیوں، خدا یسوع مسیح جب صلیب پر قربان ہوتے ہیں تو اس سے نکلنے والے مبارک الفاظ آپ دیکھیں کہ ان سے بھی زندگی کی خوشبو نظر آتی ہے، زندگی اس ان الفاظ سے بھی ہمیں زندگی کی خوشبو نظر آتی ہے۔ وہ جگہ جہاں پر لوگ جانے سے ڈرتے ہیں، وہ جگہ جو ناپاک ہے، وہ جگہ جہاں پر لوگ جانے سے خوفزدہ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر ڈاکوں کو مارا جاتا ہے، ڈاکوں کو سزا دی جاتی ہے، غداروں کو وہاں پر صلیب پر لٹکایا جاتا ہے۔ جب خدا یسوع مسیح اس جگہ پر مصلوب کیے جاتے ہیں تو وہ جگہ بھی نجات کا اور معافی کا اور خدا کے حضور کا وسیلہ بنتا ہے۔ تو یہ خدا کی موجودگی کا اثر ہے کہ جہاں پر خدا کی موجودگی ہو، جہاں پر خدا کا جلال ہو، وہ جگہ ناپاک نہیں رہتی، وہ انسان پاک نہیں رہتا بلکہ وہ پاک ہو جاتا ہے، مقدس بن جاتا ہے۔ اور یہ صلیب جس کی ہم آج تعظیم کریں، یہ صلیب دیکھیں کہ یہ صلیب بھی شاید خدا یسوع مسیح اس پر مصلوب نہ ہوتا تو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس صلیب کے بارے میں پتا ہے، اس کے بارے میں ہم کبھی جانتے ہیں، شاید تاریخ میں یا کتابوں میں اس کے بارے میں سنتے کہ اس پر ڈاکوں کو سزا دی جاتی ہے، لیکن اب خدا یسوع مسیح کے مصلوب ہونے سے وہ عام صلیب ہماری نجات کا وسیلہ بن گئی ہے، ہمیں زندگی دینے کا وسیلہ بن گئی ہے، ہمارے لیے اس نے فضل کے دروازے کھول دیے۔ اس لیے آج ہم صلیب کی تعظیم کریں، اس صلیب جو ہماری نجات اور زندگی اور خدا کے فضل کا ذریعہ قائم کرے۔ اسی خدا نے میرے سے سپاہی بہن خدا یسوع مسیح جب صلیب پر قربان ہوتے ہیں تو ایک سپاہی آ کر ان کی پسلی میں نیزہ مارتا ہے، اور جب نیزہ مارتا ہے تو وہاں سے کیا نکلتا ہے؟ وہاں سے پانی اور خون نکلتا ہے۔ اور پرانے نامے میں ہم نے دیکھا، کل جب ہم نے دیکھا تھا پہلی تلاوت روز کی کتاب میں سنی گئی تھی، اس میں بتایا گیا تھا کہ جب بڑے کا خون دروازوں کی چوکھٹوں پر لگایا گیا تو اس بڑے کے خون سے تمام لوگ اور ان کے پہلوٹے، ان کے خاندان محفوظ رہے۔ نئے نامے میں خدا یسوع مسیح کی پسلی سے وہ خون نکلتا ہے اور اس خون کے وسیلہ سے بھی بڑی انسان محفوظ ہوتا ہے، گناہ سے رہائی پا کر
خدا میں محفوظ ہو جاتا ہے، خدا میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ پرانے عہد میں پری کا خون استعمال کیا گیا اور نئے عہد میں خدا یسوع مسیح اپنا خون بہاتے ہیں تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم گناہ سے محفوظ رہیں، اس کے وسیلہ سے ہم شیطان سے محفوظ رہیں۔ اور پانی جو کہ زندگی کا نشان، پانی جو کہ ہمیں زندگی عطا کرتا ہے، کچھ سفید سے عطا کرتا ہے، اور بپتسمہ کے موقع پر بھی پانی کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے ہم خدا یسوع مسیح کے ساتھ نئی زندگی میں شریک ہوتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح پانی بھی ہمیں مہیا کرتے ہیں تاکہ ہم زندگی کی فراوانی حاصل کر سکیں، اور اسی لیے خدا یسوع مسیح یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ تو پانی کا چشمہ خدا یسوع مسیح کی پستی سے نکلتا ہے تاکہ ہم سب کثرت کی زندگی پا سکیں، ہم سب مشن کی زندگی پا سکیں۔ اسی خدا نے میرے عزیز بھائی بہنوں، آئے ہم چند لمحات کے لیے اپنے سر کو جھکائیں اور خدا باپ کا شکر ادا کریں آج کے اس مبارک اور بابرکت دن کے لیے، جب ہم خدا یسوع مسیح کی اس موت کو یاد کرتے ہیں جو ہماری زندگی کا وسیلہ بنی ہے۔ کہ خدا ہم سب کو یہ برکت اور فضل عطا کرے کہ ہم بھی خدا یسوع مسیح کی اس عظیم قربانی کو غور و فکر کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے اندر بھی قربانی کا پیار اور محبت کا جذبہ پیدا کریں۔ خدا اللہ سب کو بڑی برکت عطا کرے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ آج ہم ابھی مناجات کریں گے، تو ہم خاص طور پر اپنے تمام حصے کی دعا کرتے ہیں، اور خاص طور پر کرام مسیح کے خاندان کے لیے، ناصر خدا کے خاندان کے لیے، اس سال شریف کے خاندان کے لیے، محمد خالد کے خاندان کے لیے، ریاست خاتم کے خاندان کے لیے اور نجیب کے خاندان کے لیے، کہ خداوند ان خانوں کی حفاظت و نگہبانی کرے، ان خانوں کی شکرگزاری قبول کرے، بلکہ تمام مرسلین پر خداوند اپنے اسلام کی ہدایت کرے۔ آئے ہم معطیت کے سر کو جھکائیں۔ آئے خداوند نے اپنے بیٹے یسوع مسیح میں سب قوموں کے سامنے اپنا جلال ظاہر کیا ہے، اپنی کلیسیا کے کاموں کی ہدایت کر تاکہ ہم اپنے ایمان کے پابند رہیں، ہر وقت تیرے نام کو بڑھائیں اور دنیا بھر کے لوگوں کو تیری نجات کی خوشخبری دیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ آج کے دن ہم ان تمام کی دعا کرتے ہیں جو بیمار ہیں، جو پریشانی میں ہیں، کہ رحیم و مہربان خداوند ان تمام لوگوں کی پریشانی کو دور کرے اور بیماری کو دور کرے، خاص طور پر رستم کے لیے جن کے موسم کا بیٹا ہے، رستم کے لیے اور موسم کے بیٹے کے لیے کہ خداوند نے شفا عطا کرے، ایمینول کے لیے، انجم، اما حمیدہ، محمد تنویر، گلفام پرویز، مون پرویز، جوئل، ہینیل، فلک، عیسیٰ بی بی، انیبو بی بی اور ناتن کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسد کے لیے، ربینہ ریاست کے لیے، عدنان شام کے لیے، برادر ارسلان، آکاش اور سائد تفریح کے لیے، کہ رحیم مہربان خداوند تمام بیماروں کو شفا بخشے، تمام مسافروں کو کی حفاظت کرے، تمام لوگوں کو جو اپنے زندگی میں ضروریات خداوند کے حضور پیش کرتے ہیں، خداوند ان کی تمام ضروریات کو پورا کرے اور اس پوری دنیا سے فاقہ کشی، ہر بیماری، ہر غلطی کو اور ہر پریشانی کو دور کرے۔ آئے ہم واقعی اپنے سر کو جھکائیں۔ آئے کالم الطیب ربی خداوند تھکے مانوں کا سہارا اور مایوس مندوں کو حوصلہ بخشتا ہے۔ ان سب کی دعائیں سن جو کسی بھی رنج میں مبتلا ہو کر تیرے آگے فریاد کرتے ہیں، تاکہ سب اپنی ضرورتوں میں تیری مدد پائیں اور تیری حکمت اور شفقت کو محسوس کر پائیں اور شادمانی سے معمور ہو جائیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ آج کے دن ہم اپنے تمام مسلم بھائی بہنوں کو یاد کرتے ہیں جو خدا میں اپنی نیند سو چکے ہیں، اور خاص طور پر شریف، رشیدہ، رزاق، چراغ، رہتے بی بی، صفدرگل، بوٹا، صبح، قادر، بہادر، نادر، خوشی اور عمران
عمرہ بی بی، نسرین، واریہ، پرویز، نشان بی، حنیفہ بی بی، تاج بی بی، برکت، پرسکرہ، حاکم، آصف بھٹا، رحمت، دانش اور الگ روح کے لیے کہ خدا ہماری تمام ہماری بہنوں کی روحوں کو اپنی رحمت عنایت کرے اور ہمیشہ کی زندگی میں عطا کرے. ہم اس مقصد کے لیے خدا سے دعا کریں. ہم اپنے تمام بشپ صاحبان کے لیے، قائدوں کی کل جماعت، باقی تمام خادمین دین، بلکہ سب مومنوں یعنی ساری امت کے لیے دعا کرتے ہیں. آئے قادر مطلق ربی خداوند تیری طرف سے روح القدس اسے کی ہدایت کرتا ہے اور اسے پاکیزگی بخشتا ہے. ہماری دعائیں سن اور ہم سب کی مدد کر تاکہ ہم اپنے اپنے بلاوے کے مطابق پوری وفاداری کے ساتھ تیری خدمت کریں. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کریں جو مسیح کو مانتے ہیں کہ مہربان خداوند اپنے سب چاہنے والوں کو ایک بنائے اور ان میں پیار اور اتحاد پیدا کرے. آئے قادر مطلق ربی خداوند بکھرے ہوں کو اکٹھا کرتا ہے اور اکٹھا کر کے ان کی حفاظت کرتا ہے. اپنے بیٹے کی پیروی کرنے والوں کو نصر کر تاکہ ہم سب ایک ہی مقدوسہ کے ذریعے مخصوص کیے جا کر کامل ایمان اور محبت کے بندھن سے بھی ایک بن جائیں. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے ہم اپنے مسلم بہن بھائیوں کی بھی دعا کریں کہ وہ اس جہان میں دل کی صفائی کے ساتھ واحد خدا کی عبادت کرنے کے بعد آخرت میں ہمیشہ کی زندگی پائیں. آئے خداوند اور ابدی خدا، تجھ سے محبت کرنے والا ابراہیم اس بات پر وعدہ تھا کہ اپنے ایمان اور سچائی کے اظہار میں اپنا اکلوتا بیٹا تک تیرے نام پر قربان کرے. اپنے رحم و کرم سے اس کی نسل کو یہ توفیق عطا کر کہ تجھ واحد خدا پر ایمان لا کر اور ہر بات میں تیرے کہنے کے مطابق چل کر ہمارے ساتھ اپنی نجات میں شریک ہو. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے تمام سرکاری عہدیداروں کی دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کے دلوں دماغوں کو کی ہدایت کرنے والا ہو. ہم سب ان کی خدمت سے فائدہ اٹھا کر اطمینان اور آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں. آئے قادر مطلق ربی خداوند تمام اختیارات اور حقوق تیری ہاتھ میں ہیں اور تو جانتا ہے کہ بنی نوع انسان کو کیا درکار ہے. اپنے رحم و کرم سے ہماری قوم ان پر نگاہ کر جو ہم پر حکومت کرتے ہیں تاکہ تیرے سچے ہاتھ کی حفاظت سے ہر جگہ دین محفوظ اور وطن میں امن رہے. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین. ابھی اس لیب کی تعظیم کی جائے گی اور اس سے پہلے اس لیب کو سے کپڑا ہٹایا جائے گا. دیکھو صلیب دیکھو جس نے ہمیں بچایا. ہم کو بچا خدایا، ہم کو بچا خدایا. دیکھو صلیب دیکھو جس نے ہمیں بچایا. ہم کو بچا خدایا، ہم کو بچا خدایا. دیکھو صلیب دیکھو جس نے ہمیں بچایا.
पूरे भरोसे के साथ उस तरीके से दुआ करें जो खुदावन ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी राज सही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हमें दे, तो हमारे घर समय बच, हमें आसमाइश न पड़ने दे, बल्कि हमारे से बचा। आए खुदाम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा। इंद्र में इस्लाम की बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाह खुदा का जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। आए खुदा के बरे जवान की गुनाह को माफ करता है। हम पर रहम कर, आए खुदा के बरे जवान की गुनाह को माफ करता है। हम पर रहम कर, आए खुदा के बरे जवान की गुनाह को माफ करता है। अजीज भाई बहनों, यह खुदा का बड़ा हमारे साथ देता जहां के कौम को उठाया जाता है। नहायत मुबारक हम सब जिस पाक भरी ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। उसी का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। God
आए कादमतली रब्बी खुदावन, तूने मसीह की मौत और जीवने के लिए हमें नई जिंदगी दी है। अपने रहमत के कामों में हमारी हिफाजत कर, ताकि हम इस बात की बात में शरीक होकर अपनी जिंदगी में हर वक्त तेरे सच्चे गवाह रहें। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से आए मेहरबान खुदावन, हम पाक किस्मत के साथ तेरे बेटे की मौत को याद कर चुके हैं। उसका जीतना हमारे लिए तसल्ली और उम्मीद का बायस है। अपने तमाम लोगों को बड़ी बरकत अता कर, हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर, हमारा ईमान मजबूत कर और हमेशा की निजात हमें अता कर। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से मसीह खुदा में इस मोमेंट जैसे रात को ही फादर जी ने आपको बताया था, सैर रोज़ा इबादत का हमने आगाज किया है और अभी आखिरी बरकत नहीं दी थी कि तो बस सलामती से अपने घरों में जाना है। और ख़ास जो ज़रूरी ऐलान है, कल की इबादत शब मिनारे की रात 9 बजे से शुरू होगी और जितने लोगों ने अपने बच्चों के बपतिस्मा करवाने हैं वो बराए मेहरबानी वक्त से पहले हमें इत्तला करें। और हम खास ऐलान भी है जो गिरजाघर की तामीर के लिए हमारे भाई आशिर ने 2 लाख का वादा किया था और आशिर विलियम ने 2 लाख रुपया खुदावत के घर के लिए भेज दिया है। हम खुदा से उनके लिए भी फजल करें। कल की इबादत 9 बजे है और इसका आपने भरपूर अपने खानदानों में बताना, जो नहीं गए उन्हें भी बात करनी है। और जो जुम्मे का हदिया है वो हर साल जो है ये पाक गाँव में जाता है ताकि जहाँ पर ज़रूरतमंद है और बिलखुसूस मुस्तफ़ा फ़लस्तीन में जितने मसीह ज़िम्मेदार हैं, ज़रूरतमंद है, ये हदिया उनके लिए है। और इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वो चर्च में मौजूद है। तमाम इंतज़ामिया रोशनी को और चर्च के बाद मौजूद है।